إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لوگوں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو، غور سے سن لو، اس دنیا کی زندگی کی مثال یا اس دنیا کی زندگی کا دورانیہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کھیل کود اور تماشے کا دورانیہ ہے، زیب و زینت کا دورانیہ ہے، یا پھر وتکاثر فی الاموال والاولاد وتفاخر بینکم، یا پھر وہ دورانیہ ہے کہ جس دورانیہ میں آدمی چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، یا کسی مجلس میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور اتنی میری دکانیں ہیں۔ آخرت کے مقابلے میں یہ جو چیزیں ہیں ان کا بس اتنا سا دورانیہ ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اور فرمایا کہ اگر بات ابھی نہیں سمجھ میں آئی تو ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، دوسری مثال آپ اس کی یہ سمجھ لیں کہ صحرائی علاقہ ہے، ہر طرف دھول ہی دھول اڑ رہی ہے، خوب بارش برسی اور بارش کے برسنے پر کسان نے بیج ڈالا، اور جب کسان نے بیج ڈالا تو پھر کیا ہوا؟ وہ کوپلیں نکلی، کھیتی کی، اعجب الکفار نباتہ،
اس نے دیکھا کہ چند دن پہلے یہاں خاک اڑتی تھی اور اب یہاں سبزہ ہی سبزہ ہے۔ ثم یہی جو پھر ایک اور بارش برسی، وہ جو نرم نرم کوپلیں تھیں وہ سبز سیاہی مائل ہو گئی، اپنے تنے پہ کھڑی ہوگی۔ عجب الکفار، عجب الکفار، اور وہ اپنا جو کاشتکار تھے نا اس کو خوش کرنے لگے، وہ غرور میں تکبر میں جھومنے لگا، لوگوں کے سامنے اپنی وڈیائیاں کرنے لگا کہ دیکھو میں کتنا چاقو چوبند تھا، میں پہلے سے یہ تیار تھا کہ بارش برسے گی، بیج ڈال دوں گا، دیکھتے ہی دیکھتے فصل لہلہانے لگ جائے گی، دیکھو ایسے ہو گیا کہ نہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، وہ لہلہائی اور چند دن لہلہانے کے بعد بارش کا سلسلہ منقطع ہو گیا کئی ماہ کے لیے، اور وہی جو لہلہا رہی تھی فتراہ مصفرا، اب اس میں وہ پہلے مرجھائی پھر اس کا رنگ زرد ہونے لگا۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے نا ٹوٹ پھوٹ کر ہوا میں اڑی، جس طرح پہلے راکھ اٹھتی تھی اب پھر وہی راکھ اڑی۔ اللہ نے دو مثالیں دے کر دنیا کی یہ سمجھایا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا دورانیہ یا تو اتنا ہے جتنی کھیل کود میں لگتا ہے وقت، یا کسی فخر و مباح کی مجلس میں آدمی بیٹھا، ظاہر ہے 24 گھنٹے تو نہیں نا کوئی فخر کرتا رہتا کہ کرتا کوئی کہ 24 گھنٹے یہی مجلس سے جا کے بیٹھا رہے، ایسا تو نہیں ہے، چند منٹوں کی بات ہوتی ہے، مجلس لگی اٹھ کے چلی گئی، چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری یہ مثال دی کہ بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سے خاک اڑ رہی ہے، بارش برسی ہے، 15-20 دن کے اندر اندر وہ کھیتی جو ہے اگی بھی، اس کا رنگ سبز سیاہی محل بھی ہوا، اور پھر 1-8 مہینے کے اندر وہ چورا چورا ہو کر اسی طرح اڑنے لگی جیسے پہلے وہاں خاک اڑتی تھی۔ فرمایا یاد رکھ لو، یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی مثال یہ ہے۔ دو مثالوں سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ اور جو آخرت ہے وہ کیا ہے، پھر میں اپنا آپ کو مضمون بتاتا ہوں، پہلے تھوڑی سی جھلک آپ کو اس کی بھی دکھا دوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ آخرت جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگو، مقابلہ کرو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرو۔ اگر یہ کوشش کر لی تو کم از کم ایک باغ ملے گا، کم از کم ایک ملے گا۔ اگر زیادہ کوشش کر لی، میرے جیسے کسی بوڑھے بھائی نے تنہائی میں بیٹھ کر، تو پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، پھر 2 باغ مل جائیں گے، ایک تو پکا ہے انشاءاللہ، اور جو ایک پکا ہے نا وہ کتنا کا ہے، فیصل آباد جتنا، پاکستان جتنا، پورے کرارے جتنا۔ اللہ کہتا نہیں، کعرض السماء والارض، زمین و آسمان دونوں مل جائیں ان کے طول و عرض کی طرح ایک جنت کا طول و عرض ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو رب نے مثال دی ہے 2، وہ کتنی حقیقت پر مبنی ہے۔ دنیا میں کیا ہے، اگر وزیر اعظم ہاؤس ہے چلو 5-6 مربعوں پر ہوگا، ایسے ہی ہے نا، صدر ہے
اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، یہ جو ہے نا گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، یہ پاکستان ہندوستان کی دنیا میں بڑے ہیں، باقی ملکوں میں اتنے بڑے نہیں ہیں، یہ آپ کے ان 2 ملکوں کے اندر بڑے بڑے ہیں، باقی ملکوں میں اتنے بڑے نہیں ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ یہاں کے بھی ہے، کوئی 2 مربوں میں لا لو، کوئی 4 مربوں میں لا لو، اب 2 مربے 4 مربے، ہمارا جو چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہوتا ہے نا، دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، وہ بھی کم از کم 70-80 مربوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود میں بھی اور آپ بھی دنیا کے پیچھے ہمارا مقابلہ لگا ہوا ہے۔ بھاگ رہے ہیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، آ بھی مل جائے، 1 دکان 2 4 6، پہلے 5 مرلے تھا، پھر سوچا 10 مرلے ہو جائے، پھر رضا آباد کو خیر باد کہہ دیا، شہباز ٹاؤن چلے گئے، اب دیکھا کہ اس سے بڑی بڑی کوٹھیاں، زیادہ سہولتیں ادھر ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، کنار روڈ کے اوپر یہ محلہ وہ محلہ، دہاڑوں پہ چلے گئے، ایکڑوں پر مشتمل چلے گئے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ صرف آپ کی نہیں لگی ہوئی، میری بھی لگی ہوئی ہے، ہم بھی آپ سے کسی طرح پیچھے نہیں لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جہاں دوڑ لگنی تھی نا، وہ شاید ہماری سوچ میں آتی ہے تو چلی جاتی ہے، آتی ہے سوچ میں مگر چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، وہ صفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول نے، چہرے کیوں مرجھائے ہوئے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول، یہ جو مالدار ہے یہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول فلاں کا باغ ہے، فلاں کے پاس اتنے گھوڑے ہیں اس لیے وہ آگے نکل گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بھی کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، جہاد ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو تو نے دولت دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ہم مسکین خالی ہاتھ والے ہیں، تو وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ ان کو یہ فکر تھی، ان کو کیوں فکر تھی اس بات کی کہ انہیں یقین تھا کہ اس کے بدلے میں وہ جو آخرت کا مقابلہ ہے نا، اس کا مقابلہ کرنے میں ہمیں جنت ملنی ہے، زمین و آسمان جتنی بڑا ایک باغ ملنا ہے، لیکن ہمیں نہیں یقین۔ سچ پوچھیے، وعدہ دعویٰ ہے ہمارا، کہتے بھی ہیں، لیکن یقین نہیں۔ یقین اگر ہوتا تو پھر ہم اس کے لیے دوڑتے بھی۔ یہاں ہمارا کیا ہے، ہم جناب اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے ریلی نکالی ہے تو ہم کہتے لو اب ہمارا ریلا نکلے گا، وہ احتجاج کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال رہے ہیں ہم بھی ڈال رہے ہیں، جلسے جلوس احتجاج، بڑیاں عظیم الشان کانفرنسیں، بڑے پرہجوم جنازے پڑھ بھی لیے، ان کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ بھی کر دی، کوئی تبدیلی آئی؟ یہی ہے سر،
کوئی آئی تبدیلی؟ 80 سال ہو گئے ہیں پاکستان بننے کو، کولو کے بیل کی طرح گھوم گھوم کے وہیں نہیں آ رہے۔ تبدیلی کب آنی ہے میرے بھائیوں؟ تبدیلی اس وقت آنی ہے جب فرد نے بدلنا ہے۔ تبدیلی کب آنی ہے؟ جب فرد نے بدلنا ہے۔ فرد بدلے گا تو معاشرہ بدل جائے گا، اور معاشرہ بدلے گا تو انقلاب آ جائے گا۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ریلیاں نکالی، نہ ریلے نکالے، نہ پر ہجوم جنازے پڑھے، نہ عظیم الشان کانفرنسیں کی۔ فرد کو بدلا، فرد کو بدلا۔ جن کی راتیں شراب نوشی میں، رقص و سرور میں بسر ہوتی تھی، ان کی راتیں مسلح پہ کھڑے ہیں اور چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں۔ جن کے دن چوری، ڈاکے، بد کرداریوں میں بسر ہوتے تھے، ان کے دن گدھوں، کھچروں، گھوڑوں، اونٹوں کی پیٹھوں پر صحراؤں کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں گزر گئے۔ ایسا انقلاب آیا۔ تو میرے بھائیوں، فرض بدلنا پڑے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس جو تھے نا، یہ انصاری صحابی تھے، ام سلیم ان کی ماں کا نام تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کا باپ اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا رسول اللہ کے تشریف لانے سے۔ ان کی والدہ نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، انتہائی غریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ام سلیم آئی، آ کر عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یہ آج سے آپ کا غلام ہے، خدمتگار ہے، 10 سال کا بچہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک دن نا میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی نا، ان کے گھر کے ان حجروں کے سامنے تین فرد کھڑے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا عمل کیا ہے۔ ازواج مطہرات نے بتایا۔ انہوں نے پھر وہ اعمال جو تھے نا رسول اللہ کے، ان کا موازنہ اپنے عملوں سے کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں تقالوہا، انہوں نے پھر اپنے اعمال کو رسول اللہ کے اعمال میں کے مقابلے میں بہت کم پایا۔ یقین جانے ہو، جب بندہ موازنہ کرتا ہے نا دیانتداری سے، آپ کسی سے بھی کبھی مقابلہ کر کے دیکھ لیں، پھر آپ اپنے آپ کو نیچے پائیں گے۔ بیماری میں مقابلہ کر کے دیکھ لیں، اگر مجھے یا آپ یا کسی کو بیماری نے پکڑ لیا ہے، بڑے تنگ دست ہیں، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، لیکن کبھی ہمیں کوئی ہاسپٹل لے جائے، الائڈ میں لے جائے، سول میں لے جائے، اور پھر وہاں ایمرجنسی کے سامنے ہمیں گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑا کر دے، چارپائی پہ لٹا کر، پھر آپ موازنہ شروع کر دیں کہ میں کتنوں سے اچھا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ کتنے ایسے میرے بھائی ہوں گے جو مجھ سے زیادہ لاچار ہوں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم ادھر مقابلہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں فلاں کو دیکھو، اس نے تو فلاں پلازہ خرید لیا ہے،
اس کو دیکھو۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے سے بڑے دنیا دار پر ہم نے اپنے جو ہے نا کیا نام لیتے کیمرے، وہ اپنے سے بڑے دنیا داروں پہ لگا رکھے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن وہ ان پر ہمارے کیمرے نہیں لگے جو کمتر ہیں۔ مقابلہ انہوں نے بتایا ازواج مطہرات نے، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں نے نا آج سے ساری رات عبادت کیا کرنی ہے۔ دوسرا کہنے لگا میں نے نا آج سے ہر روز روزہ رکھا کرنا ہے۔ تیسرا کہنے لگا میں نے شادی نہیں کروانی، جو بیوی تھی وہ اللہ لے گیا، اب مجھے نہیں شادی کروانی۔ اور ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ 4 بیویاں کرنا سنت ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ سنت مل گئی ان کو۔ میں یہ بھی بتاتا جاؤں، سنت میں اور اجازت میں بڑا فرق ہے۔ یہ میری بات غور سے سن لیں، سنت میں اور اجازت میں بڑا فرق ہے۔ سنت کا درجہ بڑا ہے، اجازت کا درجہ بہت نیچے ہے۔ طلاق دینے کی اجازت ہے، سنت نہیں۔ کیوں نہیں؟ کسی مولوی نے کبھی اس میں بھی عمل کیا؟ 4 بیویوں کے ایسے تو پڑھ کے سناتے ہیں بھی سنت ہے، سنت نہیں ہے میرے بھائی، یہ اجازت ہے، لیکن مشروط اجازت، کہ بھئی اگر عدل کر سکتے ہو تو پھر ایسا کر لو، نہیں تو ایک پر اکتفا کرو۔ اگر سنت ہوتی پھر تو رسول اللہ نے کہنا تھا بھلے کٹ جاؤ مر جاؤ کرو۔ اوہو، کیا بتا رہا تھا میں؟ وہ تینوں کی بات۔ اچھا، وہ چلے گئے، پتہ چلا تو رسول اللہ نے حضرت کو بلایا، بلا کر لاؤ، بلا لائے۔ پوچھا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ ہاں یہ اللہ کے رسول کہی ہے آپ نے۔ فرمایا سن لو، میں اللہ سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں تمہارے مقابلے میں گناہوں میں، غلط کاموں میں بہت پیچھے ہوں، میں تمہارے مقابلے میں نیکی کرنے میں بہت آگے ہوں، لیکن یاد رکھ لو میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یاد رکھ لو جو میری سنت سے تجاوز کرے گا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں کسی سے پوچھ لو بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ قرآن خوانی کیوں کر رہے ہو بھئی؟ اس میں حرج کیا، قرآن ہی پڑھتے، قرآن پڑھنا گناہ ہے، یہ کہتے کہ نہیں؟ آپ کسی بھی بدعت سے ٹوک کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے، وہ بھائی اس سے بڑا حرج کیا ہوگا؟ تم اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو، جو اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے اس کا تعلق ہی نہیں، بھلے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کو کہا نا رسول اللہ نے، اور میں اگر آپ کو وہ 3 صحابہ کے نام بتا دوں تو پھر آپ اندازہ لگا لینا ان 3 صحابہ میں کون تھے۔ ان میں ایک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے۔ کیا کہا جا رہا ہے علی مرتضیٰ کو کہ یہ میرا طریقہ ہے، اگر میرے اس طریقے پر عمل نہ کیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی، میرے سے آپ کا رابطہ ہی ڈھونڈتے تھے۔ اور انہوں نے روزوں کا کہا تھا، خیر روزے رکھو۔ اور دوسرے کون تھے؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ اور انہوں نے، ان کی بیوی فوت ہو گئی تھی، انہوں نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی۔ اللہ اللہ۔ اور تیسرے کون تھے؟ 12-13 سال کا ایک نوجوان بچہ چڑھتی ہوئی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، وہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں صحابہ
بڑے عظیم الشان، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو میرا یہ طریقہ ہے، اور میرے طریقے سے جو بھی بے رغبتی کرے گا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، آج سے میں اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم نے بدلنا ہے۔ اگر میں اور آپ بدلے، افراد بدلے، تو معاشرہ بدلے گا۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، یہ ہمیں یہی بات سکھانے کے لیے آ رہا ہے کہ بدلنا ہے۔ دیکھو نا، آخری ایک دو باتیں کر کے ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ دیکھیں نا، اب ماشاءاللہ کو گرمی آنے والی ہے، کیوں ثاقب صاحب؟ اور ابھی خریداری لون کی شروع ہونے میں کوئی ٹائم ہے نا؟ ہے نا؟ ہے ہو گئی ہے، لیکن کپڑا اس سے پہلے ہی بننا، کپڑا اس سے پہلے ہی بننا شروع ہو گیا۔ تیاری ابھی ابھی ہوئی ہے، اور ابھی بھی زور نہیں آیا۔ لیکن جن کو یہ احساس تھا نا کہ اگر راس کے ساتھ ساتھ چار پیسے کمانے ہیں تو ابھی نہیں شروع کر دو، تو اگر وہ کرو دیکھی جائے گی، پتہ نہیں گرمی ہونی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میਂہ پہ جا رہے ہیں، جدوں گرمی آؤ گی پھر دیکھ لیں گے، پھر دیکھ لیا کہ پھر دیکھ ہی لینا، پھر دیکھنے ہی رہ جانا، یہ نہیں ہونا سی کہ نہیں۔ اور یہ حال ہم کرتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، کر لیں گے یار، یہ تو بڑی دیر پہ یہ روزہ ہے۔ وہ میرے بھائیوں، جب سیزن آتا ہے نا کسی چیز کا، تو سیزن سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری خطبے میں یہی رغبت دلائی تھی جو میں نے آپ کو دلائی ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اور ابھی سے تیاری شروع کر دو تاکہ یہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔